کیسا رہا اسلام قبول کرنے کا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ بھائی جان بہت اچھا رہا ہے. زندگی اسلام کے بعد بہت ہی زیادہ پرسکون چل رہی ہے. خاندان کا اوور آل کیسا رہا آپ کا رویہ؟ خاندان کا رویہ ناراض تھے. اسلام تو قبول کر لیا، ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں کوئی خواہش بھی ہوتی ہے. جی خواہش بس یہی ہے اب حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں لے جائے. ویسے جلدی مرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آخرت اچھی ہے تو پھر ہاں، ضرور جلدی جانے کی خواہش ہی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد کن لوگوں کو زیادہ آپ نے سنا ہے؟ زیادہ تر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آپ ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، محمد علی مرزا بھائی ہیں. اچھا، ان کو بھی سنتے ہیں آپ؟ ہاں میں سنتا ہوں، پر جب سے یہ انہوں نے بلیسفیمی والے معاملے میں ٹانگ اڑائی ہے نا، تب سے میں نے ان کو بائیکاٹ کر دیا. تو مفتی کبھی کو نہیں سنا کبھی؟ وہ تو کوئی مجھے شعبے باز لگتے ہیں، وہ کوئی تو بالکل بھی نہیں لگتے. اور کوئی ایسے مسائل کے جن کا آپ اسلام قبول کرنے کے بعد جو آپ کو فیس کرنے پڑے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پاس آپ تھے، ادارہ حقوق الناس تھا. اب میرا نہیں خیال کہ مجھ سے کوئی ناراض ہے. آپ سے ہے ابھی تک کوئی ناراض؟ تھوڑا بہت ہی ہوں گے جو ہوا، پر یہ ہے کہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں جو جن کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے، الحمدللہ انہوں نے مجھے تنہائی کا کوئی احساس پیدا نہیں ہونے دیا. ویسے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں آپ کو کیسا لگتا؟ جی آپ بھی مجھے ظاہر ہی لگتا ہے. جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے ابو جان نے خصوصاً یہ پیغام دیا کہ بیٹا وہ مسلمان نہ بننا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ہی مان نہیں لا پا رہے ہیں. آج جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کامران، اور یقین جانیے واقعی یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواعظ بھی آپ کی فیملی میں سے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو جن کا میں تذکرہ کرتا ہوں اس میں یہ بھی کامران بھی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس ناچیز کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، اسلام قبول کیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنی یعنی ان کی عمر نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے شروع میں جب اسلام قبول کیا تو یہ کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ایک بار یہ میرے استاد جی ہیں صوفی محمد اکرم صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، تو ان سے ملاقات کروانے کے لیے لے کے گیا. انہوں نے پوچھا بلکہ کہ یعنی تمہارے خیال سے عبدالوارث نے غلط کیا اسلام قبول کر کے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو تمہارے حساب سے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. جی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. میں کہا یہ تو مسیح کو خدا کا بیٹا یا خدا نہیں مانتا، تو تمہارے حساب سے اس نے ٹھیک نہیں کیا. انہوں نے کہا ساری چیزیں ان کی ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیا جڑے سارے کام میں نے کیتے نے تو آہنا بھی پہ آئے کہ ٹھیک کیتے نے، تو پھر تم ہی کیوں نہیں وہی کام کرتا جڑا انہیں کیتا، یعنی اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے وہیں پہ اسلام قبول کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ صوفی محمد اکرم صاحب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اور الحمدللہ یعنی بھائیوں کا ساتھ بڑی بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ عطا فرما دیا. خاندان میں پہلے میں ایک تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، تو الحمدللہ اب تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو یہ سارے میرے بھائی ہیں، اور آج ماشاءاللہ یہ فیملی والے ہیں، بچوں والے ہیں. تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جب ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے، ان کے آگے سے بچے جب نمازیں پڑھیں گے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ذکر و اذکار کریں گے، تو ان سب کا ثواب مجھے ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو اس لیے جو ہے وہ میں نے یہ تمہید کا آغاز یہاں سے کیا. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں سے کس کس نے اسلام قبول کیا، تو آپ کا غائبانہ تو سب کو تعارف ہے. تو چلیں آج الحمدللہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، تو کیسا رہا اسلام قبول کرنے کا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ بھائی جان بہت اچھا رہا ہے. زندگی اسلام کے بعد بہت ہی زیادہ پرسکون چل رہی ہے، اور دین کا بھی پتہ چلا، دنیا کا بھی پتہ چلا، اور الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. زندگی کا جو سفر ہے اب وہ ممکن ہے کہ آخرت تک جو ہے وہ الحمدللہ اچھا ہی جائے گا. وہ اللہم آمین. آپ کوشش کرتے رہیں گے، دین کو سیکھیں، دین کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ. اور سچی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آل از ویل ہی ہو. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یعنی اس نے تو بھیجا ہی ہمیں یہاں پہ آزمائش کے لیے. آزمائش کے لیے جب بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے تو آزمائش میں زندگی آسان نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ اس کی رضا میں اپنی رضا شامل کر لیں جی، تو پھر انشاءاللہ اس میں اطمینان آ جاتا ہے. لیکن بہرحال تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں
بہرحال ہوتی ہیں. خاندان کا اوور آل کیسا رہا آپ کا رویہ؟ خاندان کا رویہ تھوڑا سا مختلف تھا، ناراض تھے، اور یہ ہے کہ الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ سمجھ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے دین میں صحیح چل رہا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اخلاقاً اچھا ہے، بول چال اس کا اچھا ہے ہمارے ساتھ، اور رویہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے، تو الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ بھی بہتر ہو ہی گئے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں بڑی عافیت اور آسانیاں پیدا فرمائیں. ناظرین، یہ میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، یعنی جو ہماری گل فیملی ہے اس کے سب سے چھوٹے چشم و چراغ ہیں یہ. تو یعنی والدین کی بے جا محبت اور شفقت اور لاڈ ان کو میسر آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یعنی چھوٹے ہونے کا خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. تو الحمدللہ بھی ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بال بچے والے ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بہت عافیت اور آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اس کے علاوہ اور اسلام تو قبول کر لیا آپ نے الحمدللہ، شادی ہو گئی، بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں کوئی خواہش بھی ہوتی ہے. جی جی، خواہش بس یہی ہے اب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بنا دے، آمین. اور حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. بس یہی چند خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے. اللہ آپ کی ساری خواہشیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو حج بھی کروا دے، آمین عمرہ بھی کروا دے، آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حالت ایمان سے اس دنیا میں لے بھی جائیں. ویسے جلدی مرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آخرت اچھی ہے تو پھر ضرور جلدی جانے کی خواہش ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواہش نہیں کرنی چاہیے لیکن موت کو یاد رکھنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر زندگی دے تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہمارا وقت قریب ہے تو پھر ہمیں سچی پکی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سے جب ملاقات ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دیں. اس کے علاوہ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کن لوگوں کو زیادہ آپ نے سنا ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ بھی ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم کسی نہ کسی علماء کرام کے ساتھ تو اٹیچ ہوتے ہی ہیں. جی جی، کن کو ساتھ ساتھ سنتے رہے ہیں؟ میں زیادہ تر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنتا ہوں، اس کے بعد آپ ہیں، پھر طارق جمیل صاحب ہیں، مزید محمد علی مرزا بھائی ہیں. اچھا، ان کو بھی سنتے ہیں آپ؟ ہاں، میں سنتا رہا ہوں، پر جب سے یہ انہوں نے بلیس فیمی والے معاملے میں ٹانگ اڑائی ہے نا، تب سے میں نے ان کو بائیکاٹ کر دیا ہے. میری وہ سمجھ میں نہیں آئے ہیں، صحیح پوچھے تو. بہرحال جو ان کی اچھی چیزیں ہیں اس کو تو ہمیں جی جی، وہ اگنور نہیں کر سکتے ایسے ہی. اور میں نے بھی کوشش کی تھی کہ ان کو عرض کی جائے کہ بھجن یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو بہرحال جیسے اللہ چاہتے ہیں. جی. تو مفتی کبھی کو نہیں سنا کبھی؟ یہ کون ہے؟ وہ جس کا ایک بار آپ نے کلپ بھیجا تھا کہ اچھا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ کرینہ میرے نکاح میں رہی ہے اور الکوہل حلال ہے، اور 4 نکاحوں سے بھی زیادہ آپ نکاح کر سکتے ہیں. وہ تو کوئی مجھے شعبے بات رکھتے ہیں، وہ کوئی مفتی تو نہیں ہے، وہ مجھے مفتی تو بالکل بھی نہیں لگتے ہیں. یعنی اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. بالکل بالکل. باقی علماء کرام کو سنتے رہیں، دیندار طبقے سے آپ جڑے رہیں. زیادہ بہتر یہی ہے کہ جو مستند علماء کرام ہیں امت کا، جن کے اوپر اتفاق ہے، اور جو خیر پھیلانے والے ہیں، جو جوڑنے والے ہیں، جو توڑنے والے نہیں ہیں، جن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین میں اور ترقی اور برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بچپن تو ہمارا سارا مسلمانوں کے اندر ہی گزرا جی، اور بس افسوس یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے اندر گزرا وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ ڈھول ڈھمکا تھا اور چادریں تھیں اور ساری اس طرح کی چیزیں. تو ویسے اس وقت مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ کیسا لگتا تھا؟ سمجھ سے باہر ہی تھا. وہ بھی ایکچولی جب دیکھا کرتے تھے اپنے دین میں جو لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہی سلسلہ کار مسلمانوں میں بھی تھا. بس وہ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں تھا، ہمیں مسلمان ہی ایسے میسر آئے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جب اسلام میں نے قبول کیا، اس کے بعد جب میں نے تھوڑی تعلیم و تربیت لی تو پتہ چلا کہ نہیں، اسلام جو مسلمان جو ہیں وہ صحیح اسلام، یعنی وہ صحیح اسلام کو تو فالو ہی نہیں کرتے ہیں. درباروں وغیرہ پہ جاتے ہیں آپ؟ جی، جب پہلے کرسچن تھا تو جاتا رہتا تھا، پر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ہمارے تو قریب ہی تھا نا علی حجویری رحمۃ اللہ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. پیر مکی بھی اور شیراں جی جی ایسے ہی ہے. اور وہ
کچھ سمجھ سے باہر ہیں, سمجھ نہیں آتا ہے. پر یہ نہیں ہے, اولیاء کرام تو الحمدللہ ان کا تو حق ہے, جو اولیاء کرام ہے ان کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ہم وہاں پہ جائیں اور ان بزرگوں کے لیے اگر ہم دعا خیر کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہاں پہ چادر کا چڑھانا, سجدے اور داغیں, منتیں, مرادیں, تو بہرحال اس کا تو اسلام میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا, میں تو خیر خاندان کا جو ایک وہ فیس کرنے کا موقع ملا, میں نے تو سارا دیکھا ہی تھا. جو بھی معاملات تھے آپ کی وجہ سے, مجھے کال آ رہی تھی, میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. جی ایسے ہی ہے. وہ ابو نے کچھ نہیں کہا تھا, ابو نے کوئی مسئلہ نہیں کیا تھا الحمدللہ. لیکن اوورآل آپ کے ساتھ خاندان کا کیا رویہ تھا؟ تھوڑا سخت ہی تھا, ناراضگی کافی حد تک تھی. اصل بات یہ ہے کہ ایک جملے میں اس وقت آپ سارے خاندان والوں کو زہر لگ رہے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ویسے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں آپ کو کیسا لگتا تھا؟ جی آپ بھی مجھے زہر ہی لگتا تھا. تو پھر ٹھیک ہے نا, یعنی وہ ان کا جو ایک رویہ تھا پھر ٹھیک ہے آپ کے ساتھ. جی بالکل ان کا جائز ہے رویہ. پر یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے ابو جان نے خصوصاً یہ پیغام دیا کہ بیٹا وہ مسلمان نہ بننا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ہی ماننے لا پا رہے. اپنے بھائی کی طرح اچھا پکا سچا مسلمان بن کے دکھا. ماشاءاللہ یہ ابو سے یعنی یہ گولڈن ورڈ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. میرے لیے اعزاز تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح وہ سمجھتے تھے یا جو میرے بارے میں گمان تھا ان کا, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہرحال یار بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابو کو بڑا سمجھایا, کہا بھی, لیکن بس وہ اڑے رہے. بس ایک ان کے اندر خوبی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خدا بھی نہیں مانتے تھے. جی یہ کسی حد تک وہ میں نے خدا بھی کا بیٹا بھی, جی. یعنی وہ استعارہ تھا نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں خدا تو خدا, اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. جی لیکن بہرحال وہ اس پہ اڑے رہے اور پھر اسی حالت میں چلے گئے دنیا سے. تو کاش انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. لیکن انشاءاللہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہی ہوگی, اس میں خیر ہی ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کوئی ایسے مسائل کے جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں اسلام قبول کرنے کے بعد جو آپ کو فیس کرنے پڑے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ میرے پاس آپ تھے, ادارہ حقوق الناس تھا, تو اس وجہ سے میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں پیدا ہوئی. الحمدللہ. تو عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو مشکل پیدا ہوتی ہے جب تک ظاہر ہے وہ جب ایک اسسٹنس نہ ہو, ان کے لیے کوئی رہنمائی نہ ہو تو وہ ظاہری بات ہے اس عام آدمی کے لیے بڑی مشکل ہوگی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ہمارے لیے جو ہے وہ, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اور یہ ادارہ ہے ہمارے لیے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو ایسے ہی کامیابیاں عطا فرماتا رہے, یہ ادارہ ایسے ہی چلتا رہے. اور سب لوگوں سے درخواست بھی یہی ہے کہ ادارے کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اس ادارے کو جو ہے وہ پروموٹ کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ جو اسلام میں آتے ہیں لوگ وہ ان کو کوئی مشکل نہ پیدا ہو, کوئی پریشانی نہ ہو دین اسلام کی وجہ سے, تعلیم و تربیت کی وجہ سے. تو یہی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جتنا آپ اس کو ادارے کو پروموٹ کر سکتے ہیں کریں. تو یعنی مجھے تو اب الحمدللہ سارے خاندان کے لوگ ملتے بھی ہیں, چلا بھی جاتا ہوں مصروفیت کے باوجود, یعنی اس طرح سے نہیں کہ جس طرح ملنا چاہیے, لیکن بہرحال آن اینڈ آف ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں سارے. اب میرا نہیں خیال کہ مجھ سے کوئی ناراض ہے. آپ سے ہے ابھی تک کوئی ناراض؟ تھوڑا بہت ہی ہوں گے جو, پر یہ ہے کہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں جو جن کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے, الحمدللہ انہوں نے مجھے تنہائی کا کوئی احساس پیدا نہیں ہونے دیا. ویری گڈ یار, یہ الحمدللہ یہ اسلام کا حسن ہے. جی یہ ماشاءاللہ بعد میں آنے والوں کو اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں, اپنوں سے زیادہ عزت اور اپنوں سے زیادہ پیار دیتے ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے. انما المؤمنون اخوہ, جو ایمان والے ہیں یہ آپس میں بھائی. تو الحمدللہ مسلمان یعنی گئے گزرے مسلمانوں کے اندر بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی ہے, اس نے اسلام قبول کیا, اور وہ ماشاءاللہ پرائرٹی دیتے ہیں. بالکل الحمدللہ. یہ مجھے یاد ہے ہمارے بابر بھائی دبئی میں جن کے میں نے اسلام قبول کیا تھا, تو ایک بار ان کے ساتھ ایک دعوت پہ گئے, تو دعوت پہ میں دسترخوان پہ بیٹھا تھا, میں نے ان سے کہا کہ ذرا پانی دیجیے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں
میں نے آپ کو تکلیف دی. تو اس نے کہا عبد الواحد بھائی آپ نے اسلام قبول کیا, آپ میری جان مانگے, میری جان آپ کے لیے حاضر ہے, آپ پانی ایسے پہ ہی ہے, معذرت ایسے کر ہی رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی چلتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بڑی خیر رکھی ہے. خیر رکھی, الحمدللہ. ناظرین, یہ مسائل صرف یہی نہیں ہوتے کہ خاندان کے لوگ ناراض ہیں, والدین ناراض ہیں, بلکہ اس میں ڈاکومنٹیشن کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, آئی ڈی کارڈ کی تبدیلی کا مسئلہ ہوتا ہے, سند کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کی ایجوکیشنل اسناد جو ہوتی ہیں ان کی تبدیلی کا مسئلہ ہوتا ہے, اگر آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کو تبدیلی کا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ملٹیپل پرابلمز ہیں کہ جس سے بہرحال ہر ایک نیو مسلم کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ ماشاء اللہ ہم تو اس حوالے سے حکومت پاکستان سے بھی گزارش کریں گے ان کے لیے کوئی ون ونڈو آپریشن کا کوئی سلسلہ کیا جائے تاکہ ایک ہی جگہ سے ان سارے مسائل کا جو ہے وہ مداوع کیا جا سکے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ لوگ ایسے ہیں اداروں کی سطح پہ کہ جو بڑی سپورٹ کرتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری فیور بھی ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال ہر کسی کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے بہرحال پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا آپ تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے دعوت و تبلیغ کے جو مواقع ہوتے ہیں ان کو بالکل حقیر نہ سمجھیں. جب ان کا افیکٹ ہوتا ہے, امپیکٹ آتا ہے, تو یہ نسلوں پر محیط ہوتے ہیں, اور جب نسلوں پر محیط ہوں گے تو پھر حشر والے دن وہی معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے نامہ اعمال میں 1 کروڑ حج ہیں, 50 کروڑ عمرے ہیں, اربوں خربوں نمازیں ہیں, اور ٹریلین کے حساب سے ذکر و اذکار ہیں, کیونکہ وہ سارے لوگ جو آپ کی ایک دعوت و تبلیغ کے ضمن میں جنہوں نے آگے ایک سلسلہ جاری کیا ہوگا, تو ان تمام لوگوں کا اجر و ثواب آپ کو میسر آئے گا. بارک اللہ فیکم, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.